إله إلا الله لا إله إلا الله. چلیے بسم الله الرحمن الرحيم. باب من تعالى بكل شهيد المجلس ونفع عافية في الحلة فجلس فيها. جی ہاں جو بیٹھ جائے جہاں مجلس ختم ہوتی ہے، اور جو شخص کھلی جگہ دیکھے حلقے کے اندر تو اس کے اندر بیٹھ جائے. تو پیچھے مناولہ کا ذکر تھا کہ لکھی ہوئی حدیث دے دینا دوسرے کو مجلس میں، مناولہ. تو اس باب میں مجلس کے آداب ہے، مجلس کے آداب ہے. دوسری مناسبت یہ ہے کہ پیچھے استاد کے آداب تھی، اب یہاں شاگرد کے آداب شروع ہوتے ہیں کہ وہ کہاں بیٹھے. چلیے جی اس درمیان میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، لوگ آپ کے ساتھ تھے، تو 3 آدمی آئے. 2 تو متوجہ ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور 1 چلے گئے. جو 2 متوجہ ہوئے وہ کھڑے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. 1 نے کچھ کھلی جگہ دیکھی حلقے کے اندر تو اس کے اندر آ کر بیٹھ گیا. دوسرا بیٹھ گیا ان کے پیچھے. تیسرا چلا ہی گیا تھا. جب فارغ ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کیا تمہیں خبر نہ دوں 3 آدمیوں کے بارے میں. 1 نے ٹھکانہ پکڑا اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھکانہ دے دیا. دوسرے نے شرم کی، اللہ تعالیٰ نے اس سے شرم کی. تیسرے نے منہ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس سے منہ پھیر لیا. تو اس میں 3 شخصوں کا حال بتا دیا. 2 جو آ گئے ان میں سے کسی کی فضیلت بیان کرنے مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ بدلہ عمل کے مناسب ہوا. جس نے ٹھکانہ پکڑا اس کو ٹھکانہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے جنت میں، اور جس نے شرم کی پیچھے بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ اس سے شرم فرمائیں گے، عذاب نہیں دیں گے. تو عمل کی مناسبت سے جزا کا ذکر فرما دیا. کسی ایک کی فضیلت دوسرے پر بیان کرنی مقصود نہیں ہے. جی ہاں.
تو تیسرا شخص جو چلا گیا وہ اس مجلس کے برکات سے محروم ہو گیا۔ چلیے باب قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا مفضل عوام میں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، بعض جن تک حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں سننے والے سے۔ ایک نے سنی دوسرے کو پہنچائی، تو جس کو پہنچائی وہ زیادہ فقیہ ہے، سمجھدار ہے، اس نے اس میں سے مسائل نکال لیے۔ غرض کی دو تقریریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو حافظ حدیث ہو، یاد کر لی ہو، اگرچہ سمجھی نہ ہو، اس سے بھی حدیث لے لینی جائز ہے، وہ سامع ہے۔ دوسرا سننے والا جس کو پہنچائی گئی ہے بعد میں، وہ زیادہ فقیہ ہے، لیکن حدیث لے لینی اس سے بھی جائز ہے، اس نے سنی ہے، بشرطے کہ متقی ہو، جھوٹ بولنے والا نہ ہو، حافظ اور متقی ہو، حافظہ اچھا ہو اور جھوٹ بولنے والا نہ ہو، اس سے بھی لے لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بتانی مقصود ہے، دوسری تقریر یہ ہے کہ حدیث آگے ضرور پہنچا دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے سننے والا زیادہ سمجھدار ہو، زیادہ فقیہ ہو، وہ مسائل نکال لے اس میں سے، کہ یہ حدیث لے کر اپنے پاس بیٹھ نہ جائے بلکہ آگے پہنچائے تاکہ وہ دوسرا مسائل نکال سکے۔ یہ دو باتیں غرض ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ چلیے جی ہاں جی ہاں، تو بیٹھ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر، اور پکڑ لی ایک انسان نے لگام اس کی، ختام کا لفظ ہے یا زمام کا لفظ ہے، ایک ہی معنی۔ فرمایا آج کون سا دن ہے؟ ہم خاموش ہو گئے، ہم نے خیال کیا کہ شاید کوئی نام نیا رکھیں گے اس دن کا۔ فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کون سا مہینہ ہے؟ ہم خاموش ہو گئے، خیال کیا کہ شاید کوئی نیا نام رکھیں گے۔ فرمایا کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ پھر فرمایا کہ تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں آپس میں یہ حرام ہیں، جیسے آج کا دن حرمت والا، عزت والا ہے۔ ٹھیک اس مہینے میں اور اس شہر میں، شہر بھی یعنی مہینہ بھی عزت والا اور شہر بھی عزت والا، دن بھی عزت والا، ایسے ہی تمہارے خون، تمہاری عزتیں، تمہارے مال بھی عزت والے ہیں،
ایک دوسرے کے مال کو، خون کو، عزت کو ضائع نہ کرنا۔ پھر فرمایا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہے وہ غائب کو بھی اطلاع کر دے، کیونکہ جو حاضر ہے شاید کہ وہ پہنچائے ایسے کی طرف جو اس سے زیادہ سمجھدار ہو۔ دو باتیں تو وہی جو باب میں غرضیں بیان کی گئی ہیں کہ آگے ضرور پہنچانا چاہیے، شاید کوئی زیادہ سمجھ لے، اور دوسرے یہ کہ غیر عالم سے بھی حدیث لے لینی چاہیے جبکہ وہ متقی ہو، حافظ بھی اچھا ہو، عادل و حافظ ہو۔ دو تو یہی باتیں نکلی اس حدیث سے۔ تیسری یہ نکلی کہ بعد والا ہو سکتا ہے کہ پہلے سے زیادہ فقیہ ہو سکتا ہے کوئی بعد والا، سب تو نہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں وہ آتے بعد میں ہیں دنیا میں لیکن وہ زیادہ فقیہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ بعد والا پہلے سے زیادہ فقیہ ہو۔ چوتھی بات یہ نکلی کہ جو یاد کرنے والے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، ان کو بھی اونچا درجہ دیا جائے گا۔ جی ہاں، اور ان سے مواخذہ بھی ہوگا، تم نے آگے کیوں نہیں پہنچایا، ان کو آگے پہنچانا چاہیے، یہ نہیں کہ اپنے پاس رکھ کر بیٹھ جائیں، حدیث آگے نہ پہنچائیں۔ پانچویں بات یہ نکلی یہ جو ارشاد ہے لا تتخذوا ظہور الدواب مجالسہ، جانوروں کی پشتوں کو مجلسیں نہ بناؤ، ان کے اوپر بیٹھ کر زیادہ باتیں نہ کرو۔ اس سے بعض صورتیں مستثنیٰ ہیں۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اونٹ کے اوپر بیٹھ کر خطبہ دے دیا، تو اس میں بھی گویا مجلس بنا لیا اونٹ کی پشت کو، لیکن یہ ضرورت تھی، یہ ضرورت مستثنیٰ ہے۔ جی ہاں۔ چھٹی بات یہ نکلی کہ واعظ و نصیحت اونچی جگہ پر ہونے چاہیے، واعظ و نصیحت اونچی جگہ پر ہونے چاہیے۔ جی ہاں، جیسے میں اونچی جگہ پر بیٹھا ہوں، آپ کو واعظ و نصیحت کر رہا ہوں، واعظ و نصیحت اونچی جگہ پر ہونے چاہیے۔ جی ہاں۔ ساتویں بات یہ نکلی کہ مال اور جان اور عزت یہ سب حرمت میں برابر ہے، سب کی عزت کرنی چاہیے، نہ کسی کے مال کا نقصان کرے، نہ جان کا نقصان کرے، نہ عزت کا نقصان کرے، غیبت وغیرہ میں عزت کا نقصان ہے۔ آٹھویں بات یہ نکلی کہ نذیر پیش کرنی مستحسن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نذیر پیش کی، جیسے یہ دن عزت والا ہے، جیسے یہ مہینہ عزت والا ہے، جیسے یہ شہر عزت والا ہے مکہ مکرمہ، ایسے ہی تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری عزتیں وہ بھی عزت والی، یہ نذیر پیش کر دیں۔ معلوم ہوا کہ سمجھانے کے لیے نذیر پیش کر دینا مستحسن ہے۔ چلیے جی ہاں۔ علم
قبل العمل ہے، پہلے علم ہوتا ہے، پھر عمل ہوتا ہے، قول ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ قول اور عمل موقوف ہے علم پر، گویا علم کو تقدم ذاتی حاصل ہوتا ہے۔ تقدم ذاتی کے یہی معنی ہوتے ہیں، ایک محتاج الہ ہو، ایک محتاج ہو۔ علم محتاج الہ ہے، عمل اور قول محتاج ہے، اس لیے علم کو تقدم ذاتی حاصل ہے، اور جس کو تقدم ذاتی حاصل ہو اس کے لیے تقدم شرفی بھی ہوتا ہے، یعنی عزت بھی اس کی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے لیے تقدم وضعی بھی ہوتا ہے، یعنی اس کا ذکر پہلے ہوتا ہے۔ یہاں ایسا ہی ہے، علم کیونکہ مقدم ذاتاً ہے، محتاج الہ ہے، اس لیے اس کی شرافت بھی زیادہ ہے، اس کو ذکر بھی پہلے فرمایا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، علم کو پہلے ذکر فرمایا، عمل کو بعد میں ذکر فرمایا۔ چلیے جی ہاں علماء وارث ہیں انبیاء علیہ السلام کے۔ انبیاء علیہ السلام بھی علم کی حفاظت کرتے ہیں اور آگے پہنچاتے ہیں، علماء بھی یہی دونوں کام کرتے ہیں، علم کی حفاظت فرماتے ہیں، یاد کرتے ہیں مسائل کو اور آگے پہنچاتے ہیں۔ جی ہاں یہ دونوں کام نبیوں کے تھے، یہ علماء کرتے ہیں، اس لیے علماء قریب ہیں نبیوں کے، اس لیے وہ ان کے وارث ہیں۔ ٹھیک، من اخذ بحظ وافر، جو علم کو حاصل کرتا ہے وہ بڑا حصہ لے لیتا ہے، بڑی بھلائی کی چیز لے لیتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی نکلی کہ تھوڑا علم بھی بہت ہوتا ہے، تھوڑے علم کو تھوڑا نہ سمجھو، وہ بھی بڑی دولت ہے، وہ بھی بڑی دولت ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، اگرچہ اس کو کمزور قرار دیا گیا ہے، علماء امتی انبیاء بنی اسرائیل، اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں۔ کسی بزرگ کا خواب بھی ہے اس کے بارے میں کہ خواب میں زیارت ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے جو کہہ دیا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے، مجھے دکھائیں تو صحیح آپ، کون سا عالم ایسا ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں جیسا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام غزالی کی روح کی طرف اشارہ فرمایا، یہ ہیں دیکھو امام غزالی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امتحان لیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ اپنا نام بتایا، باپ کا، دادا کا، پردادا کا، لکڑ دادا کا، سکڑ دادا کا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام تک سارے نام گن دیے۔ موسیٰ علیہ السلام اعتراض کیے، میں نے تمہارا نام پوچھا ہے، سارے کیوں تم نے بیان کیے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ سے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا تھا؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟
تو آپ ایک لفظ کہہ دیتے عصای، آپ نے لمبا جواب کیوں دیا؟ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ اتنا لمبا آپ نے کیوں جواب دیا؟ تو جیسے آپ کو لطف آ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے میں، مجھے لطف آ رہا ہے آپ سے باتیں کرنے، یہ مقصد۔ تو بہرحال کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، اسے دین کو باقی رکھنے والے اور آگے پہنچانے والے علماء ہیں۔ علماء یہ دونوں کام کرتے ہیں، اس لیے وہ وارث ہیں انبیاء علیہ السلام کے۔ باقی یہ الفاظ جو یہاں نقل کیے ہیں، ان العلماء هم ورث الانبیاء ورث العلم، ایک، دوسرا من اخذہ بحظ وافر، دو، تیسرا آگے جملہ آ رہا ہے ومن سلک طریقا یطلب به علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ۔ یہ تین جملے اصل میں حدیث کے جملے ہیں، ترمذی شریف میں تینوں کو بیان کیا گیا ہے، تینوں جملوں کو بطور حدیث کے نقل کیا گیا۔ امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ کی شرطوں پر چونکہ یہ حدیثیں نہیں تھیں، اس لیے ان کو ترجمۃ الباب میں ذکر کر دیا، سند کے ساتھ نہیں بیان کیا، کیونکہ سند کے ساتھ وہی حدیث بیان کرتے ہیں جو ان کی شرطوں پر ہوتی ہے۔ یہ تینوں حدیثیں ان کی شرطوں پر نہیں تھیں، اس لیے باب میں بیان کر دیا، تینوں کو سند کے ساتھ نہیں بیان کیا۔ پھر یہ جو آگیا علما من سلک طریقا یطلب به علما، تنوین تنکیر کے لیے ہے، کوئی علم قرآن پاک کا ہو، حدیث کا ہو، کوئی بھی علم حاصل کرے، سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف راستہ کھول دیتے۔ ٹھیک، تو یہاں علما نکرہ رکھا تاکہ ہر قسم کے دینی علم کو شامل ہو جائے، اس لیے قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والا، حدیث پڑھنے پڑھانے والے پر حسرت نہ کرے، حسد نہ کرے، وہ بھی علم ہے، یہ بھی علم، چلو تم قرآن پاک کا علم آگے پہنچاؤ، وہ حدیث کا علم آگے پہنچاتا ہے، ٹھیک، ایک دوسرے پر حسد نہ کریں، اس لیے علماً فرمانا۔ پھر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں جنت کی طرف، یہ نہیں فرمایا کہ جنت میں داخل کر دیتے ہیں، اس لیے کہ علم ذریعہ ہے عمل کا، علم پر عمل کرے گا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جائے گی اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اکیلا علم ذریعہ نہیں ہے دخول جنت کا، علم کے بعد عمل بھی ہونا ضروری ہے، عمل کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں گے، رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ راستہ آسان کر دیتے ہیں جنت کی طرف، یہ نہیں فرمایا کہ یدخلہ الجنہ۔ چلیے جی ہاں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ معنی کیے ہیں کہ یہ شرط ہے، علم شرط ہے خشیت کے لیے، جیسے وضو شرط ہوتی ہے نماز کے لیے،
یہ نہیں کہ وضو کر لیا تو گویا نماز ہی پڑھ، نہیں، شرط ہے اس کے بعد نماز کے لیے مستقل عمل کرنا پڑتا ہے، صرف وضو کرنے سے نماز نہیں ہو جاتی۔ ایسی علم شرط ہے خشیت کے لیے، صرف علم سے خشیت نہیں حاصل ہو جاتی، علم کے بعد کوشش کرے، توجہ کرے، خیال کرے، پھر خشیت حاصل ہوگی۔ حضرت انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ معنی کیے ہیں کہ علم سے مراد علم دین ہے، علم سے مراد علم دین ہے، اور علم دین کو خشیت لازم ہے۔ جب بھی علم دین حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ معنی کیے، تو دونوں معنی ہیں اس آیت کے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ چلیے، جی ہاں، نہیں سمجھتے دین کی باتوں کو مگر علماء۔ چلیے، جی ہاں، کافر کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، تو ہم دوزخی نہ بنتے۔ ہم سنتے، یہ تقلید ہے، سمجھتے، یہ اجتہاد ہے۔ ہم اگر اجتہاد کر لیتے صحیح طریقے سے یا مجتہدین کی تقریر کر لیتے تو آج دوزخ میں نہ ہوتے۔ چلیے، یہ عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہوتے، لیکن عالم سے مراد عالم باعمل ہے۔ چلیے، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، جس کو اللہ تعالی، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں دین کی۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں منقول ہے کہ مرنے کے بعد خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا کیا حال ہوا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میں نے کہا یا اللہ بخشش مانگتا ہوں۔ فرمایا کہ بخشش نہ کرنی ہوتی تو تم علم کیوں دیتے؟ تمہاری بخشش نہ کرنی ہوتی تو تمہیں ہم علم کیوں دیتے؟ کچھ اور مانگو۔ معلوم ہوا کہ علم بخشش کا ذریعہ۔ چلیے، جی ہاں، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، انما العلم بالتعلم، علم پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے، استاد سے پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے، صرف کتابیں دیکھنے سے نہیں حاصل ہوتا۔ یہ مانو، تعلم استاد سے حاصل کرو، سیکھو، پڑھو، پھر کچھ آئے گا۔ دوسرے معنی یہ بھی کیے گئے کہ بقائے علم مراد ہے۔ بقائے علم تعلم سے ہوتی ہے، علم حاصل کر کے پڑھتا پڑھاتا رہے، تعلیم و تعلم جاری کرے، پھر علم باقی رہتا ہے۔ اگر علم پڑھ کر دکان پر جا کر بیٹھ گیا، علم پڑھ کر جا کر ٹریکٹر پر بیٹھ گیا تو علم ختم ہو جاتا ہے۔ تو مراد یہاں تحصیل علم ہے، وہ استاد سے پڑھنے سے ہوتا ہے، یا بقائے علم ہے، علم باقی رہتا ہے پڑھنے پڑھانے سے۔ پڑھنا پڑھانا چھوڑ دے تو علم ختم ہو جاتا ہے۔ چلیے،
جی ہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی فرمایا اگر تم سمسامہ یعنی کاٹنے والی تلوار، سمسامہ کہتے ہیں کاٹنے والی تلوار کو رکھ دو اس پر، یعنی میری گدی پر، گردن کے پچھلے حصے کو کفا کہتے ہیں، تو کاٹنے والی تلوار بھی رکھ دو میری گدی پر، گردن پر۔ پھر میں سوچوں کہ میں کوئی کلمہ کہہ سکتا ہوں جو میں نے سنا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسے کہ تم تلوار چلاؤ لانفسھا، میں وہی کہہ دوں گا، مجھے مارنے لگو پھر بھی کوئی حدیث مجھے یاد آ جائے تو میں بیان کر دوں گا۔ اتنا گویا فکر تھا حدیث آگے پہنچانے کا۔ جی ہاں تلوار بھی گردن پر رکھ دو تو پھر بھی کوئی حدیث پہنچا سکوں تو میں پہنچا دوں گا۔ چلیے جی ہاں قال ابن عباس کونوا ربانیین علماء فقہاء، ربانیین بنو، ربانیین بنو۔ ربانیین کون ہوتے ہیں؟ علماء علم والے، فقہاء سمجھ والے، علماء بھی لفظ ہے، اور بعضوں نے حکماء کی، علماء کی جگہ حکماء بھی نقل کیا۔ ربانیین یہ ہوتے ہیں یعنی علماء، حاصل یہ ہوا کہ علماء ہی ربانیین ہوتے ہیں۔ ربانیین رب کی طرف منسوب، رب سے تعلق رکھنے والے، ٹھیک۔ اور درمیان میں جو الف نون بڑھایا گیا ہے اس میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ تعلق رکھنے والے، بہت زیادہ تعلق رکھنے والے اللہ تعالی سے علماء ہوتے ہیں۔ دوسرے معنی ربانیین کے یہ بھی کیے گئے ہیں، ربانیین تربیت سے ہے، تربیت کرنے والے، پہلے آسان باتیں بتائیں پھر مشکل باتیں بتائیں، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ تربیت کرنے والے یہ علماء اور فقہاء ہی ہوتے ہیں۔ چلیے جی ہاں ربانی اسے کہتے ہیں جو لوگوں کی تربیت کرے، چھوٹے علموں سے پہلے بڑے علموں کی، پہلے آسان باتیں بتائے پھر آہستہ آہستہ مشکل باتیں بتائے، پہلے چھوٹی کتابیں پڑھائے پھر بڑی کتابیں پڑھا دے۔ چلیے جی ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھتے تھے، قائل کہتے ہیں نگرانی کرتے تھے وعظ و نصیحت کی اور علم کی، تاکہ نفرت نہ کریں، یعنی ایسے طریقے سے پڑھاتے تھے کہ نفرت نہ پیدا ہو، یعنی وقفے کے ساتھ روزانہ ہی بہت سی باتیں پڑھا دے جو اس کے قابو سے باہر ہو تو وہ پھر قابو نہیں کر سکے گا۔ تھوڑی تھوڑی باتیں وقفے کے ساتھ باتیں بتاتے تھے تاکہ آسانی سے یاد کر سکیں، کیونکہ اور کام بھی ہوتے تھے، لیکن جو صرف پڑھنے ہی کے لیے آ جائے وہ روزانہ پڑھیں گے،
یہ نہیں کہ وہ ایک دن آئے ایک دن نہ آئے، وہ نہیں ناغہ کر سکتے۔ یہ تو ان کے لیے ہے جو دوسرے کام بھی کرتے ہیں، ساتھ علم بھی حاصل کرتے ہیں، تو وہ ہر روز مسائل نہیں یاد کر سکتے، بھول جائیں۔ لیکن جن کا کام ہی پڑھنا ہو، داخلہ لے لیا ہو پڑھنے کے لیے، وہ روزانہ پڑھیں گے، ان کے لیے ناغہ نہیں ہوگا۔ جی ہاں، بہرحال ایسی صورت نہ اختیار کی جائے جس سے وہ اکتا جائیں اور استفادہ نہ کر سکیں۔ حق تعالیٰ نے واضح و نصیحت کو بیان کرنے میں یہ تفسیر بیان فرمائی، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ حکمت سے، اس سے مراد ہے دلائل پیش کرو، یہ ہے علماء کے لیے، والموعظۃ الحسنۃ، اور واضح و نصیحت کرو، ترغیب و ترہیب دو، یہ ہے عوام کے لیے۔ علماء کو باتیں بتاؤ تو دلائل کے ساتھ بتاؤ، عوام سے بات کرو تو صرف ترغیب و ترہیب دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واعظ کرنے کا ادب سکھایا۔ ایسے ہی دوسری جگہ فرمایا قولا لہ قولا لینا، دیکھو بات نرمی سے کرنا، جا رہے ہو فرعون کی طرف، اگرچہ وہ بہت برا ہے لیکن تم بات نرمی سے کرنا، نرمی سے کرو گے تو دل پر اثر ہوگا، سختی سے کرو گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ چلیے جی ہمارا خیال رکھتے تھے واضح نصیحت کے ذات ایام، یعنی کسی دن واضح نصیحت فرماتے تھے، کسی دن نہیں فرماتے تھے۔ کیوں؟ کراہیت السآمۃ علینا، کہیں ہم اکتا نہ جائیں، کہیں ہم اکتا نہ جائیں، ٹھیک، اس لیے وقفہ کر دیتے تھے تاکہ شوق کے ساتھ سنیں اور سمجھیں۔ چلیے جی ہاں، نرمی سے واضح نصیحت کرو، سختی سے نہ کرو، خوشخبریاں دو، لوگوں کو متنفر نہ کرو۔ چلیے جی ہاں، کوئی دن متعین کر دے کہ فلاں دن آ جایا کرو اور واز سن لیا کرو، جیسے آج کل جمعے کے دن واز کرتے ہیں، تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بدعت نہیں ہے، آسانی کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، اس لیے یہ جائز ہے۔ چلیے جی ہاں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہمیں نصیحت کرتے تھے، یذکر الناس، لوگوں کو واضح نصیحت کرتے تھے۔ عبداللہ جہاں مطلقاً آتا ہے تو عبداللہ بن مسعود مراد ہوتے ہیں۔
تو عبداللہ بن مسعود ان لوگوں کو نصیحت کرتے تھے ہر جمعرات۔ ایک شخص نے کہا اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں نصیحت کیا کریں ہر روز۔ آپ روزانہ نصیحت کیا کریں نا، آپ ہفتے میں ایک دن کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے نہیں منع کرتی اس سے مگر یہ بات کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ تمہیں تھکا دوں۔ میں تمہارا خیال رکھتا ہوں واعظ و نصیحت میں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال کرتے تھے واعظ و نصیحت میں۔ مخافت السآمت علینا، اکتانے کے ڈر سے آپ اتنی زیادہ واعظ و نصیحت نہ کرتے تھے کہ ہم اکتا جائیں۔ چلیے جی ہاں، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین میں فقیہ بنا دیتے ہیں۔ جی ہاں، معلوم ہوا کہ صرف الفاظ کا یاد کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ معانی کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کی مناسبت یہ ہے ما قبل سے کہ پیچھے واعظ و نصیحت کا ذکر تھا کہ آپ ہمیں ہر روز واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے، صرف جمعرات کو کیوں کرتے ہیں؟ تو پیچھے واعظ و نصیحت کا ذکر تھا، اب یہاں فقاہت کا ذکر ہے۔ اس میں یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ واعظ و نصیحت کرنا فقہا کا کام ہے، علماء کا کام ہے۔ ہر ایک کھڑا ہو کر تقریر کرنے نہ لگ جائے جیسے تبلیغی جماعت والے کرتے ہیں۔ پہلے دن آیا ہے کرو جی تقریر کرو، یہ غلط طریقہ ہے۔ علماء صرف خطاب عام کر سکتے ہیں، جو عالم نہیں ہے وہ خطاب عام نہیں کر سکتا۔ ایک دوسرے کو سمجھا دے اور بات ہے، عام لوگوں کے مجمع میں واعظ کہنا یہ علماء کا کام ہے۔ اسے یہاں علماء کا ذکر فرما رہے ہیں، پیچھے واعظ و نصیحت کا ذکر تھا، اب علماء کی فضیلت ہے کہ علماء ہی واعظ و نصیحت کے اہل ہوتے ہیں۔ ہر ایک اہل نہیں ہوتا، ہر ایک اہل نہیں ہوتا۔ جی ہاں، کیونکہ درمیان میں اگر کوئی رٹ بھی لے، مضمون کوئی رٹ لے کہ یہ بیان کرنا ہے بس، تو پھر بھی درمیان میں کچھ وضاحت کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اگر عالم نہیں ہے تو غلط وضاحت کرے گا، عالم ہے تو ٹھیک وضاحت کرے گا۔ جیسے ایک بچے کو یاد کرا دی تقریر کہ یہ تقریر کر دو، تو اس نے ساری تقریر کر دی، رٹی ہوئی تھی۔ اخیر میں کہنے لگا کہ ایک بات اور سنتے جاؤ، سوتے وقت پاجامہ اتار لے گا وہ نامی مارے گی۔ سوتے وقت پاجامہ اتار لینا، پیشاب پاجامے میں نہ ہو جائے، وہ نامی مارے گی۔ یہ اپنی طرف بڑھا دی بات، ایسا ہوتا ہے۔ تقریر کرتے کرتے کوئی وضاحت بھی کرنی پڑ جاتی ہے، اگر عالم نہیں ہے تو غلط وضاحت کر دے گا، عالم ہے تو ٹھیک وضاحت کرے گا۔ اس لیے واعظ کہنا علماء کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے۔ چلیے جی
فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میں نے سنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کا فقیہ بنا دیتے، اور فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام نہیں ہے۔ تاریخوں میں کافر لکھ دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام، بانی اسلام اللہ تعالیٰ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ اسلام ہے، بلغ ما انزل الیک۔ جی ہاں، بانی انسان ہو تو غلط مذہب ہوتا ہے، انسان بنائے، جس مذہب کو انسان بنائے وہ تو بے بنیاد ہوگا، غلط ہوگا۔ جس کو اللہ تعالیٰ بنائے وہ ٹھیک ہو۔ اسلام کے بانی اللہ تعالیٰ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ اسلام ہے، بانی اسلام نہیں ہے۔ لن تزال هذه الامة، ہمیشہ رہے گی یہ امت قائم اللہ تعالیٰ کے حکم پر، نہیں نقصان دے گا ان کو جو ان کی مخالفت کرے گا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ جی ہاں، اس ارشاد میں ایک تو اجماع کی اہمیت بیان کرنے مقصود ہے کہ کچھ لوگ دین پر جامع رہیں گے، دین پر عمل کرتے رہیں گے، ان کا گویا اجماع ہوگا دین پر، کوئی مخالفت کرے تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ معلوم ہے کہ اجماع بہت اہم ہے، اس کی مخالفت نہ ہونی چاہیے، جو مخالفت کرے گا وہ اچھا نہیں کرے گا۔ دوسرے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت تک فقیہ یا فقیہ کی فقہ باقی رہے گی۔ قیامت تک ایک جماعت عمل کرتی رہے گی، اس کا مطلب یہی ہے کہ فقیہ یا فقہ، اس کی بیان کی ہوئی فقہ، ان دونوں میں سے ایک چیز ضرور باقی رہے گی قیامت تک، تاکہ لوگ اس پر عمل کر سکیں۔ تیسرے علم کی فضیلت ظاہر ہوئی کہ علم باقی رہے گا قیامت تک تاکہ لوگ اس پر عمل کر سکیں۔ چوتھے فقہ کی فضیلت معلوم ہوئی، کیونکہ فقہ کا ذکر ہے اس میں۔ فقہ قیامت تک رہے گی، یعنی خود فقیہ رہے گا یا اس کی فقہ رہے گی۔ یہ نہیں کہ ہر زمانے میں اجتہاد ہوگا، یہ نہیں مانو۔ فقیہ ہوگا یا اس کی فقہ ہوگی، فقیہ ہوگا خود مجتہد ہوگا، یا کم از کم اس کی فقہ موجود ہوگی، اس کے بیان کیے ہوئے مسائل موجود ہوں گے۔ اسے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر زمانے میں اجتہاد ہوگا، جیسے غیر مقلد ہر زمانے میں اجتہاد کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ 4 صدیوں کے بعد اجتہاد نہیں ہوا، ایک بھی مجتہد دنیا بھر میں پیدا نہیں ہوا۔ ٹھیک، اجتہاد و تقلید کا مسئلہ مستقلاً بتائیں گے تیمم کے باب میں، ابو داؤد میں تیمم کے باب میں اجتہاد و تقلید کی تفصیل کریں گے انشاءاللہ۔ تو غیر مقلد کہتے ہیں ہر زمانے میں اجتہاد ہو سکتا ہے، ہم بھی اجتہاد کر سکتے ہیں۔ تم نے کیا اجتہاد کرنا؟ یا ایسا کرتے ایک مسئلہ ایک امام کا لے لیا، ایک دوسرے کا لے لیا، ایک تیسرے کا لے لیا۔ یہ چور ہوتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، خود بیچاروں کو اجتہاد کرنا نہیں آتا۔ اجتہاد تو ہوتا ہے قرآن، حدیث، علم صحیح اور لغت صحیح، ان 4 چیزوں سے ایسے اصول مرتب کرے
جن اصول کی بنیاد پر قیامت تک کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ اصول بنانے اس میں لازمی ہے، اصول مدون ہوں، ان کے مطابق مسائل نکالے۔ کیوں اجتہاد ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ ایک مسئلہ میری سمجھ میں آ گیا بس میں مجتہد بن گیا، ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا میں مجتہد بن گیا، یہ اجتہاد نہیں ہوتا۔ اجتہاد میں شرط ہوتی ہے قرآن، حدیث، قواعد عقلیہ صحیحہ، قواعد عربیہ صحیحہ، ان چاروں کی امداد سے ایسے اصول مرتب کرے کہ ان اصولوں کی امداد سے قیامت تک کے آنے والے ہر مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ یہ ہوتا ہے اجتہاد۔ اس میں ترتیب اصول لازمی ہوتی ہے۔ ان کو اصولوں کا تو پتہ ہی کچھ نہیں، کوئی مسئلہ ایک کا لے لیا، کوئی دوسرے کا لے لیا، یہ اجتہاد نہیں ہے۔ تو پانچویں اس میں اخبار بالغیب ہے کہ قیامت تک کچھ نہ کچھ لوگ دین پر عمل کرنے والے باقی رہیں گے، یہ اخبار بالغیب ہے۔ یہ پانچ باتیں اس حدیث سے نکلتی ہیں۔ چلیے جی ہاں باب الفہم فی العلم، باب الفہم فی العلم۔ پیچھے علم کا ذکر تھا، آگے اختلاف فہم فی العلم کا ذکر ہے کہ باتیں سمجھنے میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے، کسی کو زیادہ فہم ہوتی ہے، کسی کو کم فہم ہوتی ہے۔ یہ مناسبت ہے ما قبل۔ پیچھے علم کا ذکر، اب فہم فی العلم کا ذکر کہ فہم میں کمی بیشی بھی ہوتی رہتی ہے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صرف الفاظ کا نقل کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے معنی کا سمجھنا بھی ضروری ہے، مقصد کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ صرف الفاظ نقل کر دینا کافی نہیں ہے۔ یہ دو تقریریں ہیں غرض کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے غرض کیا ہے؟ ایک اختلاف فی الفہم بتانا مقصود ہے، دوسری تقریر یہ ہے کہ صرف الفاظ نقل کر دینا کافی نہیں ہے، ان کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ مناسبت اس باب کی گزشتہ بابوں سے کیا ہے؟ اس کی تین تقریریں ہیں۔ ایک تقریر تو یہ ہے کہ پیچھے فقہ کی فضیلت تھی، آگے فقہ کے درجات بتانے مقصود ہیں۔ کسی میں کم فقاہت ہوتی ہے، کسی میں زیادہ ہوتی ہے، یہ درجات بتانے مقصود ہیں۔ دوسری مناسبت یہ بیان کی گئی ہے کہ پیچھے علم دین کا ذکر تھا، یہاں کچھ عموم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی دنیا کا بھی علم ہوتا ہے، یہاں عموم ہے۔ پیچھے علم دین یہاں عام ہے، دین کا ہو یا دنیا کا ہو، یہ بتانا مقصود ہے۔ تیسری تقریر یہ ہے کہ پیچھے فقہ کا ذکر تھا، آگے فہم کا ذکر ہے۔ فہم فقہ کے اونچے درجے کا نام ہے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ فقہ تو دونوں میں تھی، سلیمان علیہ السلام میں بھی، داؤد علیہ السلام میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فہم دے دی، یعنی ان کو اونچا درجہ دے دیا فقہ کا۔ تو یہاں فقہ کا اونچا درجہ بیان کرنا مقصود ہے۔ چلیے
جی فرماتے حضرت مجاہد کہ میں ساتھ رہا ہوں حضرت ابن عمر کے مدینہ منورہ تک، یعنی میں نے سفر بھی کیا کسی جگہ سے لے کر مدینہ منورہ تک، تو میں نے نہیں سنا ان کو کہ وہ بیان کرتے ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مگر ایک حدیث کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اوتیا بجمار مغز لایا گیا، کھجور کے گچھے کے درمیان سفید مغز ہوتا ہے، اس کو جمار کہتے ہیں، کھایا جاتا ہے وہ بھی۔ تو فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے وہ مسلمان کی طرح ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں چھوٹا تھا، میں شرما گیا۔ پیچھے یہ حدیث گزر چکی ہے، پیچھے بھی۔ فسکت، پھر خود ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نخلت، یہ کھجور کا درخت ہے۔ جی ہاں۔ تو یہاں پر حضرت ابن عمر خاموش رہے، اپنی فہم کو تھوڑا سمجھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم زیادہ دے دی تھی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا